ناظرین، اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جنگل میں ایک جگہ پر کمرال ابدال عثمان صاحب کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر کہتا ہے، حضور شفا کے لیے میں جڑی بوٹی لایا ہوں، اس سے آپ کی آنکھ کو فائدہ ہوگا۔ اور پھر اس کو عثمان صاحب کی آنکھ میں یا شافی پڑھتے ہوئے ڈال دیتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، ای واللہ کمرال ابدال جیتے رہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی کہتا ہے، ترگت صاحب آ رہے ہیں۔ ترگت صاحب اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اپنے گھوڑے بھگاتے ہوئے وہاں پر آ جاتے ہیں اور عثمان صاحب کے پاس آتے ہیں۔ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور عثمان صاحب کے پاس آ کر کہتے ہیں، عثمان صاحب کیا آپ ٹھیک ہیں؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہوں میں، فکر نہ کریں، آپ جیتے رہیں۔ آپ نے بہت مشکل فرض کو سر انجام دیا۔ جس پر ترگت کہتا ہے، جہاں ہماری طاقت کمزور پڑ گئی وہاں پہ عقل سے کام لیا۔ اور عثمان صاحب کی آنکھ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ عثمان صاحب کہتا ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کرو، کمرال ابدال کا شکریہ۔ بوران کہتا ہے، ہم اپنی کمانوں کا انتظار کر رہے تھے لیکن اس کی موت کمان سے نہیں ہونے والی تھی۔ جس پر عثمان بے کہتے ہیں، نائمان کا مسئلہ اب غزن خان سنبھالیں گے۔ جب تک وہ یہاں سے نکل نہیں جاتے تب تک ہم ان کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ اب ہمارا مسئلہ نائمان نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہمیشہ کی طرح فتوحات ہے، فتح ہے۔ پھر عثمان بے اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم کبھی نہیں رکیں گے، ہم چلتے رہیں گے۔ اب آپ سب میرے لیے معلومات اکٹھی کریں گے، ہم ایک ایک کر کے علاقوں کی فتوحات کی طرف چلیں گے۔ پھر جارکتائی کو کہتے ہیں، جارکتائی گئے ہوئے تمہاری ذمہ داری ہے، تم وہاں تحقیق کرو گے اور معلومات سے مجھے آگاہ کرو گے۔ جارکتائی کہتا ہے، جو حکم حضور۔ پھر آئی کت کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، آئی کت آگ حصار تمہارا ہے۔ اس پر آئی کو کہتے ہیں، آپ کا حکم۔ پھر شامل کو حکم دیتے ہیں، شامل تیکور آپ کا قلعہ ہے۔ شامل کہتا ہے، جی حضور۔ پھر بائی سنگور کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، جبروجہ تمہارا ہے۔ بائی سنگور کہتا ہے، جو حکم حضور۔ پھر عثمان صاحب گربوز کو کہتے ہیں، گربوز غزل حصار تمہارا ہے۔ گربوز کہتا ہے، جو حکم حضور۔ پھر عثمان صاحب کونور سے کہتے ہیں، کونور آپ کوبر حصار جائیں گے، میں چھوٹی چھوٹی تفصیلات بھی جاننا چاہتا ہوں۔ اس پر کونور کہتا ہے، جو حکم حضور۔ پھر عثمان صاحب ترگت سے کہتے ہیں، ترگت صاحب میں آپ کو آرام نہیں کرنے دوں گا، ہم صرف موت آنے پر آرام کریں گے۔ آپ ہمیں وہ نکات بتائیں گے جہاں سے ہم فتوحات شروع کریں گے۔ اس پر ترگت کہتے ہیں، جو آپ نے کہا وہ ہو جائے گا۔ عثمان بے کہتے ہیں، اے واللہ۔ پھر عثمان بے تورہان کو بلاتے ہیں، تورہان شہید بائرام کے قبیلے جاؤ، انہیں جو بھی ضرورت ہوا انہیں مہیا کرو۔ اس پر تورہان کہتا ہے، جو حکم حضور۔ پھر عثمان بے تمام سپاہیوں سے کہتے ہیں، سپاہیوں افطار سے پہلے تمام معلومات اکٹھی ہو جانے چاہیے، یہ معلومات فتح کی چابی ہے، چلو سپاہیوں۔ اس پر تمام سپاہی کہتے ہیں، جو حکم حضور، اور تمام سپاہی اپنے اپنے فرائض کی جانب رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ پھر عثمان بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے جانے لگتے ہیں۔ اسی دوران اورحان اور علاء الدین بھی اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان بے کہتے ہیں، بیٹو یہاں آ جاؤ، اور وہ دونوں آ کر سلام کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری جانب جنگل میں بگاتر کے منگول سپاہی نائمان اور شمان کو پکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، جال اور رسیوں میں جکڑا ہوتا ہے اور اسے کو کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں نائمان غصے سے بگاتر کو کہتے ہیں، بگاتر چنگیز کی مہر میری ہے، تم نے مجھ سے وہ چرائی ہے، اس کی قیمت تم ادا کرو گے۔ جس پر بگاتر کہتا ہے، تم یہ کیسے کرو گے نائمان؟ تم ان چند آوارہ گردوں پہ اعتماد کر رہے ہو جو بچ نکلے ہیں۔ نائمان کہتے ہیں، ایک بہادر آدمی ہزار بزدل آدمیوں سے بہتر ہوتا ہے بگاتر، میں تم سب کو اپنے قدموں میں لا سکتا ہوں، تم سب کو۔ بگاتر کہتا ہے، تم صرف چنگیز خان کی بنائی گئی ریاست کو چبانا چاہتے ہو، لیکن تمہیں وہ سزا ملے گی جس کے تم مستحق ہو، غزن خان تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ پھر شمان کہتا ہے، گپ ٹینگری کے خلاف کوئی بھی عظیم نائمان کو شکست نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر گباتر کہتا ہے، ہر ہاتھ تمہارا ہے، ہم تبریز پہنچنے والے ہیں، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو تمہارا حساب ہوگا۔ اور اس طرح منگول نوکر نائمان اور شمن کو پکڑ تبریز کی جانب لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران کارابیل بھی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور چپکے سے انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری جانب تمام سپاہی اپنی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں جارکتائی ان سے کہتا ہے، بھائیو ہم ایک دوسرے سے جدا ہونے والے ہیں، الگ ہونے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ یہ سن کر شامل پوچھتا ہے، کیسی ترکیب؟
جارکتائی کہتا ہے کیا ہو سکتی ہیں جاسوس بننے کی ترکیبیں؟ یہ سن کر تمام سپاہی ہنسنے لگتے ہیں۔ جارکتائی کہتا ہے مثال کے طور پر یہ راستہ جہاں تک جاتا ہے، دیکھو میں اپنا راستہ کیسے جانتا ہوں۔ اس پر گربوز کہتا ہے جو آپ جانتے ہیں وہ ہم بھی جانتے ہیں۔ جارکتائی کہتا ہے جیسا میں جانتا ہوں ہیں۔ مثال کے طور پر کفار تمہیں بے نقاب کرنے والے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیسے چھپو گے اور کیسے آپ اپنا چہرہ ان سے چھپاؤ گے؟ گربوز کہتا ہے میں اس کا ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں، اس تمام عرصے میں کوئی کافر بھی مجھے بے نقاب نہیں کر پایا۔ بائیس انگور کہتا ہے جارکتائی شوخیاں کیوں مار رہے ہو؟ مثال کے طور پر کونور بھی ایک اچھا جاسوس ہے۔ جس پر کونور کہتا میں کوپری حصار میں بہت مشکلات سے گزرا لیکن میں نہیں رکا کیونکہ جارکتائی نہیں رکتا۔ پھر اس دوران تمام سپاہی اپنے گھوڑے پیچھے کی جانب موڑ دیتے ہیں اور جارکتائی اکیلے کی جانب گامزن ہوتا ہے اور خود سے باتیں کر ہوتا ہے کہ وہ اناگول اور اس کے سامنے میں حلیہ بدل گیا اور کسی کو بھنک تک نہ کی۔ جارکتائی سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے، تم لوگوں کو بہت سیکھنا چاہیے۔ اسی دوران اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی نہیں ہے اور وہ اپنے سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سن کر جارکتائی کہتا ہے میں بھی کس سے باتیں کر رہا ہوں۔ پھر دوسری جانب یعنی شہر میں عثمان بے کی حویلی میں اولگن خاتون اور اسما باہر آتی ہیں تو اولگن باہر کی جانب دیکھتی ہے اور بہت پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی، انتظار کتنا مشکل ہے۔ اسما کہتی ہے جارکتائی الب کی فکر ہے نا؟ اولگن کہتی ہے ہاں۔ اسما کہتی ہے خوف زدہ نہ ہوں، خوف نہ کھائیں، وہ 2 تلواریں چلانے والا ہے، اسے کچھ نہیں ہونے والا۔ اسی دوران ایب خاتون بھی باہر آ جاتی ہے اور اولگن کو دیکھ کر کہتی ہے باہر کیوں دیکھ رہی ہو؟ اولگن خاتون پوچھتی ہے تم کس کی منتظر ہو؟ جس پر اولگن کہنے والی ہوتی ہے جارکتائی۔ وہ اپنی ماں کو دیکھ کر کہتی ہے میں کسی کی منتظر نہیں، سپاہی جنگ پر گئے ہیں نا؟ یہ سن کر کارابے کہتی تم اگر کسی کی منتظر نہیں تو دروازے سے کیوں جھانک رہی ہو؟ اولگن کہتی ویسے ہی جنگ کا ماحول ہے نا۔ پھر کارابے پوچھتی کیا تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ اولگن کہتی نہیں، میرے دل میں کوئی نہیں ہے۔ پھر کارابے پوچھتی کیا تمہیں یقین ہے؟ اولگن کہتی ہاں مجھے یقین ہے۔ اسی دوران بالا خاتون، عائشہ خاتون اور ملعون خاتون آ جاتی ہیں۔ انہیں دیکھ کر اولگن کہتی ہے اماں وہ آ گئے۔ اولگن بھاگتی ہوئی ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے خوش آمدید، آپ خوشیاں لائے، آپ نے مجھے بچا لی ہے۔ بالا پوچھتی اولگن کیا عثمان صاحب کی طرف سے کوئی خبر ہے؟ اولگن کہتی نہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اولگن پوچھتی آپ نے کیا قلعہ حاصل کر لیا؟ جس پر ملعون کہتی ہاں ہم نے لے لیا، کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ اولگن کہتی استغفر اللہ۔ پھر کارابے کہتی ہے ماشاء اللہ خاتون، ماشاء اللہ، اگر میں بوڑھی نہ ہوتی تو تمہارے ساتھ جاتی اور کفار کی گردن اڑاتی۔ یہ سن کر عائشہ کہتی رکن کارابے، ابھی آپ اتنی جوان ہیں کہ تلوار اٹھا سکیں۔ اسی دوران ایک سپاہی اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے آتا ہے اور کہتا ہے خواتین میرے پاس خوشخبری ہے، عثمان بے نے جنگ فتح کر لی ہے۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ جنگ کی کیا صورتحال ہے؟ سپاہی کہتا ہے وہ سب ٹھیک ہے، ہم فاتح ہیں۔ یہ سن کر تمام خواتین بہت خوش ہوتی ہیں اور سپاہی بتاتے ہیں انہوں نے سرداران کو آج شام افطار پہ مدعو کیا ہے، وہ چاہتے تھے کہ میں آپ تک یہ خبر پہنچاؤں۔ یہ سن کر بالا کہتی اللہ کا شکر ہے، اور یہ سن کر اولگن کہتی آج شام کا ہے دعوت؟ اللہ مجھے بہت کھانا بنانا پڑے گا اور میرے پاس بہت کم وقت ہے، بھاگو اسما بھاگو۔ پھر باورچی خانے کی طرف بھاگتی ہے۔ اسی جانب ہم ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔